اس لیے انبیاء علیہم السلام جب دین لے کر آتے ہیں، جب شریعت لے کے آتے ہیں، جب لوگوں کو اللہ پاک کی ماننے والا بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے احکام نہیں دیتے کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے یہ حلال ہے، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، یہ اچھا ہے یہ برا ہے، یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے، یہ کھرا ہے یہ کھوٹا ہے، یہ حق ہے یہ باطل ہے۔ سب سے پہلے انبیاء یہ نہیں بتاتے، بلکہ سب سے پہلے انبیاء علیہم السلام اللہ پاک کی عظمت سے آشنائی دیتے ہیں، اللہ پاک کی عظمت سے آشنا کرتے ہیں، اللہ پاک کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، اللہ پاک کی عظمت کو سنا کے لوگوں کے دلوں میں اللہ پاک کی عظمت کو بٹھاتے ہیں۔ جب لوگ اللہ پاک کی عظمت سے لبریز ہو جاتے ہیں، اللہ پاک کی عظمت کو جان لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جس اللہ کو تم جان گئے ہو اس اللہ نے کہا ہے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے احکام آتے چلے جاتے ہیں، اللہ کو جاننے والے اس کو زندگی میں لاتے چلے جاتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ انصار کی عورتوں پہ رحم کرے، جب پردے کا حکم آیا تو جو ہی پردے کا حکم آیا اور عورتوں کے لیے بے پردگی کو ناجائز کر دیا گیا، تو ہمارے نبی کے زمانے میں یہ دستور تھا کہ جن آیات کے ذریعے سے جو حکم نازل ہوتا ان آیات کو ہمارے نبی ایک صحابی سے فرماتے، وہ اونچی آواز سے اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے مدینے میں زور سے اس آیت کو پڑھتے تھے، سارے ہی سن لیتے تھے۔ مدینہ کوئی اتنی بڑی بستی نہیں تھی۔ تو اما عائشہ فرماتی ہیں جو ہی بے پردگی کو ناجائز کر دیا گیا اور پردے کا حکم نازل ہوا تو اللہ مدینے کی انصار کی عورتوں پہ رحم کرے۔ جو عورتیں گلیوں میں چل رہی تھیں انہوں نے اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ ہم گلی سے اپنے گھر پہنچیں، وہاں جا کے چادر اوڑھ لیں، وہاں جا کے برقع پہن لیں، وہاں جا کے چہرے کو چھپا لیں، بلکہ جو گلیوں میں چل رہی تھیں جو ہی ان کے کانوں میں قرآن پاک کی آیتیں پڑھیں جن میں پردے کا حکم نازل ہوا تھا، تو چونکہ وہ کسان عورتیں تھیں، کھیتی باڑی کا کام کرتی تھیں، تو کسان عورتیں اپنی کمر پہ کپڑا باندھ کے رکھتی تھیں۔ اس زمانے میں کسان عورتیں اپنی کمر پہ کپڑا باندھ کے رکھتی تھیں، تو جو ہی پردے کی آیت نازل ہوئی تو انصار کی عورتوں پہ اللہ رحم کرے، انہوں نے گھر پہنچنے کا انتظار بھی نہیں کیا، بلکہ اپنی کمروں پہ باندھے ہوئے کپڑے فوراً کھول کے اپنے چہروں پہ ڈال دیے۔ حکم کو ماننا مشکل ہی نہیں تھا۔ اس زمانے میں عرب شراب سے بہت محبت کرتے تھے، ایسے شراب کے دل دادا تھے کہ ان کے گھروں میں مشکیزیں بھرے رہتے تھے، ٹنگے رہتے تھے، مٹکے بھرے رہتے تھے شراب کے، اور وہ خود بناتے تھے۔ ہر گھر میں شراب کی بھٹی ہوتی تھی، ہر گھر سمجھیں شراب خانہ بنا ہوا تھا۔ لیکن جو ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیتیں اتار کر شراب کو حرام کیا تو شراب کی حرمت کے اترتے ہی جن کے منہ میں تھی انہوں نے کلی کر دی، جن کے پیٹ میں چلی گئی انہوں نے انگلیاں ڈال کے الٹیاں کر دیں، جن کے گھروں میں مٹکے بھرے ہوئے تھے انہوں نے مٹکے توڑ دیے، اور جن برتنوں میں وہ شراب پیتے تھے ان برتنوں کو بھی توڑ دیا۔ بھئی اللہ نے اس کو ناپاک کہا ہے، جب اللہ نے ناپاک کہا ہے تو اس میں تو ہم نے شراب پی تھی صبح، لہذا وہ پیالے ہی توڑ دیے، مشکیزیں توڑ دیے، پھاڑ دیے، مٹکے توڑ دیے، منہ میں اور جو منہ میں تھی وہ کلی کر کے نکال دی۔ آئندہ ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی کہ چونکہ اللہ نے روکا ہے لہذا شراب نہیں پئیں گے۔ احکام کو پورا کرنا آسان ہو گیا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برس برس ان کے دلوں پہ معرفت کی محنت کی تھی، ان کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے یہ جانو کہ اللہ ہے کون، اللہ کون ہے۔